السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں حامد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں حامد اکیڈمی انجرا۔ تو آ گیا وہ شاہکار جس کا تھا انتظار، مطلب کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ایم ایڈ کا جو رزلٹ ہے وہ باقاعدہ طور پر اناؤنس کر دیا ہے۔ تو یہ جو رزلٹ ہے وہ کل 1-2 دن میں اناؤنس ہوا ہے، کیونکہ جو ہے ایم اے کا پہلے اناؤنس ہوا ہے، پھر ایم ایڈ کا بعد میں ہوا ہے۔ تو رزلٹ تو آتے رہتے ہیں، رزلٹ کا چکر تو چلتا رہتا ہے، لیکن آج آپ کو جو میں بات بتانے لگا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ابھی بھی انٹرنیٹ سے انفیملیئر ہیں، مطلب انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ انٹرنیٹ کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، واٹس ایپ کیا ہوتا ہے، واٹس ایپ پر کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا۔ تو اس دفعہ کیونکہ یونیورسٹی کا سسٹم بھی جو تھا وہ کافی اپڈیٹ ہو گیا تھا۔ اپڈیٹ مطلب کیا ہو گیا تھا کہ پہلے آپ جو ہے وہ جاتے تھے پیپر دینے کے لیے، ورکشاپ دینے کے لیے، لیکن اس دفعہ کیا ہوا کہ یونیورسٹی نے آپ سے آن لائن ہی ورکشاپ لیں، آن لائن ہی اسائنمنٹ بھی اپلوڈ کروائیں، اور پھر جو ہے آخر میں رزلٹ بھی پہلے آپ کو پوسٹ آفس میں آیا کرتا تھا، لیکن اس دفعہ کیا ہوا کہ وہ بھی آن لائن ہی ہو گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ جو وہ والے اسٹوڈنٹ جو انٹرنیٹ سے بالکل ہی انفیملیئر تھے، جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انٹرنیٹ پہ کیا ہوتا ہے، وہ ورکشاپ کیسے اٹینڈ کریں گے، ان کا LMS پورٹل کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں تھیں۔ لیکن ابھی جو ہے نا ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے میری یہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ویڈیو ہے جو انٹرنیٹ سے ابھی تک انفیملیئر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چیز جو ہے وہ آپ کو اگر خود سے سیکھ لیتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پھر کسی کا کوئی سہارا نہیں چاہیے ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو بیسٹ ایڈوائس یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں اپنے ہی بل بوتے پہ کریں، کسی کے اوپر ڈپینڈ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اتنے جو ہے نا ایک پیپر کے اتنے پیسے دیتے ہیں، پھر پیسے دے کے پھر ان کے جا کے پیپر اپلوڈ ہوتے ہیں، ان کی جو ورکشاپ ہیں وہ بھی اسی طریقے سے اپلوڈ ہوتی ہیں۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ آپ کسی کے اوپر ڈپینڈ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ آپ ریگولر اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے یا کسی بھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو آپ ریگولر جو ہے وہ اس کی ویب سائٹ کو چیک کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ ابھی کیا ہو رہا ہے کیا ہوگا۔ آپ کا اگر رزلٹ آتا ہے تو وہ آپ خود چیک کریں، وہ خود کیسے چیک کریں گے وہ میں ابھی طریقہ بتاؤں گا۔ تو باقی بھی جو ورکشاپ ہیں وہ کیسے اٹینڈ کرنی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ خود کریں، کسی کا سہارا نہ لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کہاں تک یہ سہاروں پر چلتے رہیں گے۔ پیپر تو آپ نہیں دینے ہوں گے، پڑھنا تو آپ نہیں ہوگا، تو یہ مسئلہ آپ کو تب تک چلتا رہے گا جب تک آپ چیزوں کو سیکھیں گے نہیں۔ جب آپ چیزوں کو سیکھ لیں گے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، آپ آسانی کے ساتھ ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ تو ایڈوائس اور یہ نصیحت یہ ہے، آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ہے کوئی بھی چیز ہو اس کو خود سے سیکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو بہت کم جو ہے وہ کسی کے سہارے کی ضرورت پڑے گی، اور چیزیں جو ہر چیز سے ریلیٹڈ ہے وہ یوٹیوب کے اوپر ہر چیز پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس سے ہر چیز سیکھ بھی سکتے ہیں، ہر چیز کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا یوٹیوب کے اوپر نہ پڑی ہو۔ تو چلیں ٹھیک ہے، آج تو ہمارا یہی کام تھا کہ میں آپ کو ایم اے کا جو ماسٹر کا جو رزلٹ آیا ہے وہ اناؤنس چیک کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں، تو وہ چلیں طریقہ شروع کرتے ہیں۔ تو جی اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے آپ نے جانا ہے کروم براؤزر کے اوپر اور ادھر جا کے لکھنا ہے AIOURESULTS ریزلٹس، ٹھیک ہے جی۔ ادھر آپ نے کر دینا ہے کلک، اور جو ہے نا جو ہی یہ آپ کے سامنے کھلے گا تو آپ نے کر دینا ہے کرنٹ ریزلٹس کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ تو کرنٹ ریزلٹس کے اوپر سلیکٹ کرنے کے بعد اب اگر آپ میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کا جب میٹرک کا رزلٹ آئے گا تو ادھر آپ نے کلک کرنی ہوگی۔ اگر آپ FA کے ہیں تو ادھر کلک کریں گے، بیچلر کے ہیں تو ادھر، اور اگر آپ ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کر رہے ہیں اور اگر آپ کر رہے ہیں ماسٹر لیول تو پھر آپ کو کرنا پڑے گا پوسٹ گریجویٹ پروگرامز کے اوپر۔ تو پھر اس کو سبمٹ کر دینا ہے۔ سبمٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے بہت سارے جو سبجیکٹس ہیں، ان کے جو ماسٹر پروگرامز ہیں، ان کے آپ کے سامنے اوپن ہو گئے ہیں۔ اب آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے آپ جس چیز کے اندر ماسٹر کر رہے ہیں، مثلا ایم اے اردو کے اندر کر رہے ہیں، ایم اے ہسٹری کے اندر کر رہے ہیں، تو اس کو آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے۔ اب ہم نے کر دیا ہے ایم اے اردو کو سلیکٹ،
اور پھر ادھر آپ نے جا کے کوئی جو آپ کا اپنا رول نمبر ہے وہ ادھر لکھ دینا ہے. تو ہم ادھر یہ ایک رول نمبر ہے وہ لگا دیتے ہیں اور سبمٹ کرنے کے بعد اس کا ریکارڈ نہیں ہے تو چلیں ہم کوئی دوسرا لگا لیتے ہیں. تو یہ لگا دیتے ہیں جی. تو یہ جو ہے ابھی ہمارے سامنے رزلٹ اوپن ہو گیا ہے. یہ جس کا بھی ہے یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. تو یہ جو لکھا ہوا آ گیا ہے. تو اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ نے ذرا دیکھ لینی ہیں کہ جو یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستانی لینگویجز اینڈ لٹریچر، تو ادھر اوپر لکھا ہوا ہے اسائنمنٹ مارکس، ٹھیک ہے، اور آگے لکھا ہوا ہے ایگزام مارکس اور آگے لکھا ہوا ہے کانفرنس مارکس. تو کانفرنس مارکس وہ والے ہوتے ہیں جو آپ ورک شاپ کے اندر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس بندے نے جو ورک شاپ ہیں وہ نہیں کی، RW 4 جو اس کی وہ ہیں پیپر، ان کی جو ورک شاپ ہیں اس کو کرنی پڑیں گی دوبارہ، ٹھیک ہے جی. تو یہ ہر جو پیپر ہے، ہر جو مطلب آپ کا پروگرام چل رہا ہوتا ہے یہ اس کے اکارڈنگ ہوتا ہے. تو یہ رزلٹ چیک کرنے کا سادہ سا آسان سا طریقہ ہے. آپ اس طریقے کے ساتھ اپنا کوئی سے بھی، اگر آپ MSc کے میتھس کمیونیکیشن کر رہے ہیں، MSc ٹیلی ویژن پروڈکٹس کر رہے ہیں، اسٹیٹسٹکس کر رہے ہیں، جس بھی سبجیکٹ کے اندر آپ اپنا ماسٹر کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے آپ بہت آسانی کے ساتھ اپنا رزلٹ چیک کر سکتے ہیں. تو امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی.